میں کوئی اہم بات پیش آئی تو اس کے لیے خاص لوگوں کو، خاص افسروں کو، خاص عہدیداران کو بلا کر ایک مشورہ کیا جائے اور اس کے بارے میں مرکز میں فیصلے ہو جائیں گے عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اور اس حج یا عالمی کانفرنس میں عہدیداران کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی بلایا جائے گا، مگر ان کو مبصرین کے طور پر، اس لیے کہ عالم اسلام کے اندر صرف عہدیداران ہی تو ارباب علم و دانش نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ لوگ، بغیر عہدے کے لوگ بھی بڑے ارباب علم و دانش ہیں، ان سے بھی رہنمائی لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو معزز ٹھہرا کر اس میں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنے کا حکم فرمایا، تاکہ ساری دنیا اس کانفرنس میں تشریف لا سکے اور کھلم کھلا اس میں اپنا فریاد ادا کر سکے اور ساری دنیا اس کی مدد کر سکے۔ مگر زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عالمی کانفرنس کو صرف چند عبادات تک مخصوص کر دیا گیا۔ بس طواف کرو، ایک دوسرے کا مت پوچھو۔ عراق میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، کشمیر میں کیا ہوتا ہے، افغانستان میں کیا ہوتا ہے، برما بنگال میں کیا ہوتا ہے، فلسطین میں کیا ہوتا ہے، یہ مت پوچھو۔ بس صرف طواف کرو، صرف سعی کرو، صرف جمرات کو کنکریاں مارو، بھئی قربانی کرو اور بس آؤ۔ اس سے بھی روح کو کھینچا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر الحرام، عزت والے مہینے کا بدلہ بالشہر الحرام، عزت والے مہینے ہی ہیں۔ پھر کفار اگر عزت والے مہینوں میں تمہیں ہاتھ لگاتے ہیں، تمہاری اوپر حملہ کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ جی ان مہینوں میں تو ہماری اوپر جنگ بندی ہے، ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ایک تپڑ مارتے ہیں تو آپ دوسرے گال کو سامنے کر دیجئے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا بدلہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اگر وہ حرمت والے مہینوں کے اندر تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو تمہیں بھی جائز ہے کہ حرمت ہی کے مہینوں کے اندر ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالو، اور وہ ایک تپڑ لگاتا ہے تو تم بھی کس کر لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام، عزت والے مہینوں کے بدلے میں بالشہر الحرام، عزت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینوں کے بدلے میں عزت والے ہی مہینے ہیں۔ والحرمات، اور تمام عزت کی چیزیں، قصاص بدلے والے ہیں، یعنی دیگر چیزیں بھی اسی طرح ہے۔ اگر وہ تمہارے ناموس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو تمہیں بھی ان کے ناموس پر ہاتھ اٹھانا جائز ہوگا۔ اگر وہ بیت اللہ کے اندر ہاتھ لگاتے ہیں تو تمہیں بھی بیت اللہ کے اندر ان کو مارنا جائز ہوگا۔ اگر وہ کسی خاص معاہدے کی پابندی نہیں کرتے تو تم بھی اسی معاہدے کے اندر ان کو ایسا کس کر کے لگاؤ کہ وہ یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قانون بیان فرمایا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو تجاوز کرے تمہارے اوپر ان مہینوں کے اندر یا ایسے مقدس مقامات کے اندر، بیت اللہ کے اندر ایک آدمی تمہیں گریبان سے پکڑتا ہے، یا محترم مہینوں کے اندر ایک آدمی تمہیں مارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَدُوا، تو تم بھی ان کو جواب دو، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی ان کو جواب دو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ان کے مثل جس طرح اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس نے جو زیادتی تمہارے ساتھ کی ہے اتنے ہی زیادتی اس کے ساتھ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور عام حالات کے اندر جب انہوں نے تجاوز نہ کیا ہو، انہوں نے حرمت کی جگہ میں ہاتھ نہ ڈالا ہو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی حدود سے خود کو بچا کے رکھو۔ وَاعْلَمُوا،
اور سمجھ لو ان اللہ یقیناً اللہ مع المتقین اللہ کے حدود سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے مقررہ حدود کو پالان کرنے سے بچتے ہیں۔ اب آگے اللہ کے راستے میں جہاد میں برابری کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم کفار کے مقابلے میں جہادی ٹریننگ کرو اور جہاد کے لیے پیسہ جمع کرو اور ان کے خلاف اسلحہ جمع کرو۔ جب تمہیں پکارا جائے، جب ملکوں کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کفار کے لیے اپنی قوت اور طاقت بنا کے رکھو، جمع کر کے رکھو، ان کے ساتھ لڑائی کے لیے اسلحہ جمع کرو، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گھوڑے جمع کرو، ٹینک جمع کرو، جہاز جمع کرو، بارود جمع کرو، اس لیے کہ اگر کبھی کفار کے ساتھ لڑنے کا موقع ملا تاکہ تمہارے پاس ٹریننگ بھی ہو، تمہیں گولی چلانا بھی آئے اور تمہارا ٹریننگ بھی ہو اور تمہارے پاس بارود بھی ہو، جہاز بھی ہو، ٹینک بھی ہو اور ایٹم بم بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مال جمع کرنے کا وقت آ جائے کفار کے خلاف تو اس میں خوب حصہ ڈالا کرو۔ کفار کے خلاف انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں پیسہ جمع کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر تم نے جہاد کی تیاری میں سستی کی تو گویا کہ تم خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اس لیے کہ اگر کفار آپس میں مسلمانوں کے خلاف پیسے زیادہ جمع کرتے ہیں، اسلحہ زیادہ جمع کرتے ہیں، فوج زیادہ بناتے ہیں اور تمہاری فوج ان کی فوج سے کمزور ہو، تمہارا اسلحہ ان کے اسلحے سے کمزور ہو اور تمہاری قوت ان کی قوت سے کمزور ہو، تو وہ تو تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور تمہاری ہلاکت کا سبب یہ تمہاری سستی ہے اور بے غیرتی ہے، مال نہ جمع کرنا ہے اور ان کے لیے تیاری نہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے جو جائزہ لیا ہے وہ ٹریننگ نہ کرنا، پیسے نہ جمع کرنا، ان کے خلاف اسلحہ نہ جمع کرنا، یہ خود کو ہلاک کرنا اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کیا کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زیادہ پیسے دو، اللہ کے راستے میں زیادہ کوشش کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو الی التہلکۃ، ہلاکت میں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا معنی؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے راستے میں مال نہ دو، اللہ کے راستے میں ٹریننگ نہ کرو، اللہ کے راستے میں کفار کے خلاف اسلحہ نہ جمع کرو، کفار کے خلاف اللہ کے راستے میں بارود نہ جمع کرو، ایٹم بم نہ بنا دو، تو یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔